السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بالآخر پہلی خاتون جج کی تقرری کی منظوری ہو گئی ہے باضابطہ طور کے اوپر۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں ہوا اور اس میں لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک جو ہیں ان کا بھی نام پیش کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں ان کی تقرری کے لیے، اور ہائی کورٹ سے ان کا جو پروموشن ہے سپریم کورٹ کی طرف اس کے لیے تھا۔ اگرچہ اس ستمبر میں بھی گزشتہ سال ان کا نام جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں پیش کیا گیا تھا، اور اس وقت جو ہے کہ عددی اکثریت حاصل نہیں ہو سکی تھی، ان کی اپوائنٹمنٹ کی حمایت نہیں تھی، 9 رکنی یہ کمیشن ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے کہ ان کو 5 ارکان کی جو مطلوبہ حمایت درکار ہوتی ہے وہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ اس وقت جو ہے منظور نہیں ہو سکا، اور پھر جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں بھی جو ہے کہ کام کرتی رہیں۔ اس کے اندر دوسرا جو معاملہ ہے ہم جو آج جو بات کریں گے، ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان کی 74 سال بعد جو ہے پہلی خاتون جج آئی ہیں، جو ایک یقیناً بڑا اچھا خوش آئند اقدام ہے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یا پاکستان بار کونسل کے جو عہدیداران ہیں، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ لطیف آوریدی صاحب، جو افتخار چودھری چیف جسٹس سے جب اس وقت جو ججز کی بحالی کی تحریک چلائی تھی، اس میں انہوں نے خیبر پختونخوا میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا اس تحریک میں، اور پھر ڈیفینیٹلی اسلام آباد اور اس سائڈ کے اوپر بھی اس موومنٹ کے اندر وہ دیگر وکلا لیڈرز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی نمایاں کردار ادا کرتے رہے تھے۔ تو انہوں نے ان کی عائشہ ملک صاحبہ کی سپریم کورٹ میں تقرری کی شدید مخالفت کی، اور ملک بھر میں اس وقت جو ہے کہ کال دی گئی تھی، احتجاج بھی کیا گیا تھا، بائیکاٹ بھی کیا گیا تھا، جس دن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جسٹس عائشہ ملک کی جو تقرری کا معاملہ تھا سپریم کورٹ جب پہلی بار پیش ہو رہا تھا، تو یہ غالباً 9 ستمبر 2021 میں یہ اجلاس ہوا تھا، تو اس دن ہوا۔ ابھی بھی جب یہ معاملہ آیا تو ابھی بھی لطیف آفریدی صاحب نے چیف جسٹس پاکستان سے یہ مطالبہ کیا تھا جی کہ ابھی اس معاملے کو پیش نہ کیا جائے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، اور اس کو ڈیفر کیا جائے۔ اگر یہ نہ کیا گیا تو وہ دیگر جو وکلا تنظیمیں ہیں ہائر کورٹ سے لے کے ڈسٹرکٹ بار تک جو ہے کہ اس پہ پروٹیسٹ کریں گے، بائیکاٹ کریں گے پروسیڈنگز کا، عدالتوں کا، تو یہ معاملہ نہ جو ہے کہ کمیشن میں پیش کیا جائے۔ لیکن سپریم جوڈیشل کمیشن میں یہ پیش کیا گیا معاملہ، اور اس دفعہ جو ہے کہ 5 کمیشن کے 5 ممبرز نے عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تقرری کے حوالے سے سپورٹ کیا۔ 4 نے کہا جاتا ہے جی کہ وہ ابھی بھی اس سے مطمئن نہیں تھے کہ ان کو بنایا جائے، لیکن کیونکہ اکثریت نے ان کو سپورٹ کیا تو وہ اب جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جج جو ہے کہ وہ باقی جو پروسیجرز ہیں، پروسیسز ہیں، وہ کمپلیٹ کیے جائیں گے تو اس کے بعد بن سکیں گی۔ اچھی بات اس حوالے سے ہے کہ یقیناً ہائر کورٹ کے اندر جو ہے خواتین ججوں کے آنے سے بے شمار ایسے ایشوز یا کیسز جو ہیں جو خواتین سے متعلقہ ہوتے ہیں، ان کے اندر ڈیفینیٹلی ایک خاتون ہونے کے ناطے وہ ان کی بہت سی قانونی پیچیدگیوں کے ساتھ ساتھ جو سماجی یا ازدواجی یا جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ منسلک، ان سے بھی بخوبی آگاہ ہیں، اور وہ ان کو بڑی اچھی طرح سے ایڈریس کر سکتی ہیں۔ ایک معاملہ تو یہ بھی ہے، لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم پاکستان میں ویمن اکنامک امپاورمنٹ کی یا ویمن سوشل امپاورمنٹ کی یا ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بھی پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آبادی کا تناسب ہے، اگر اسی تناسب سے پڑھائی کے تناسب میں بھی اگر خواتین اسی طرح سے ہیں لاء میں، تو پھر اس تناسب سے ان کو ججز کے اندر بھی یا جو مختلف بار ہیں پاکستان کی، اگر اس میں خواتین کی نمائندگی جس تناسب سے ہے اسی تناسب سے اگر ہائر کورٹس کے اندر بھی نمائندگی ہو تو یہ بھی ایک اچھا قدم ہو سکتا ہے۔ اس فیصلے کو اگرچہ مختلف لیگل فورمز کے اوپر سراہا جا رہا ہے، اور اس میں خاص طور کے اوپر جو پاکستان لیگل فورم ہے، ایک وومن ان لا پاکستان انیشیٹو کے نام سے ہے،
اس نے اس کو ویلکم کیا ہے اور انہوں نے کچھ ڈیٹا بھی شیئر کیا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اس انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ جو ہے اس نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے، اور بہت سے پولیٹیشنز نے، لیگل فرٹرنیٹی کے بہت سے رہنماؤں نے بھی اس خبر کو خوشائن قرار دیا ہے پاکستان کی عدلیہ کے لیے، نظام انصاف کے لیے، اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو کوششیں اس کے حوالے سے بھی. لیکن لطیف آفریدی صاحب ابھی بھی ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں، ان کو نہیں بننا چاہیے تھا، کیونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں سینئر موسٹ جج نہیں ہے، تو سینئرٹی کی بنیاد کے اوپر یہاں پہ آنا چاہیے تھا، اور اس حوالے سے وہ تنقید کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک وومن ان لا پاکستان انیشیٹو ہے، اس نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اس کے مطابق جو ہے کہ سپریم کورٹ میں 41 ایسی ایگزامپلز ہیں کہ جب سینئر موسٹ جج کی بجائے جونیئر جج کو سپریم کورٹ میں جج لگایا گیا، اور ہائی کورٹ میں ان سے سینئر جج تھے. اور اس میں انہوں نے 2 کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کا ریفرنس دیا ہے، ایک آرٹیکل 175(a)(3) اور ایک کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 177(2) ہے. 175(a)(3) جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری سے متعلق ہے، اور جو ویمن ان لا پاکستان انیشیٹو ہے ان کے خیال کے مطابق جو چیف جسٹس آف پاکستان سے متعلق تقرری کے حوالے سے جو آرٹیکل ہے، اس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ سینئر موسٹ جج جو سپریم کورٹ میں ہوں گے ان کو چیف جسٹس آف پاکستان تقرر کیا جائے گا. ان کا یہ کہنا ہے کہ 177(2) جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ کے جج بننے کے لیے 3 بنیادی شرائط رکھی گئی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہونا چاہیے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اندر بطور جج 5 سال خدمات سر انجام دی ہوں، یا پھر ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر اس نے 15 سال تک بطور وکیل کی خدمات سر انجام دی ہوں تو وہ سپریم کورٹ کا جج بن سکتا ہے. اس میں کہیں بھی 177(2) میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اس کو متعلقہ ہائی کورٹ کے اندر سینئر موسٹ ہونا چاہیے، چیف جسٹس ہونا چاہیے. تو یہ سینئرٹی کا جو فارمولہ ہے وہ جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے 175(a)(3) اس میں صرف چیف جسٹس آف پاکستان سے متعلق ہے. تو اس لیے یہ مخالفت کرنا جسٹس عائشہ ملک کی کہ جی وہ سینئر نہیں ہے، وہ 4تھے نمبر پر ہیں، تو اس کے اوپر اگر لیگل فرٹرنیٹی مخالفت کرے گی تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے. شاید اس سارے معاملے کے اندر کہیں سیاست کا عمل دخل بھی ضرور ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ چاہے عدلیہ ہو، چاہے احتساب کا نظام ہو، چاہے پارلیمانی نظام میں تو چلو سیاست ہوتی ہے، لیکن ہماری جو عدلیہ ہے یا ہماری جو سول بیوروکریسی ہے اور ایون جو پولیس کا نظام ہے، اس کے اندر سیاست کا عمل دخل بہت زیادہ ہوا ہے. تقرری تبادلے اور پروموشنز کے اندر سیاسی بنیادوں پر جو فیصلے کیے گئے، اس نے اس نظام کو، ہمارے سماجی نظام کو، ہمارے جو نظام انصاف ہے اس کو، جو ہمارے احتساب کا نظام ہے اس کو بڑی بری طرح سے متاثر کیا ہے. یہی معاملہ جسٹس عائشہ ملک کے کیس کے اندر بھی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے شاید لاہور ہائی کورٹ کے بطور جج کے کچھ ایسے فیصلے کیے تھے جس سے شریف فیملی کی شوگر ملوں کے حوالے سے کچھ فیصلے تھے جن کے اوپر بڑی نون لیگ کے حلقوں کے اندر بڑی تنقید کی گئی، اور پھر یہ خیال کیا گیا کہ شاید یہ اینٹی نون لیگ ہیں، یہ اینٹی پولیٹیشینز ہیں، یہ جج ہیں، یہ خاص اسٹیٹ آف مائنڈ کی ہیں. اس کی بنیاد کے اوپر بعض لوگوں نے ان کے خلاف سوشل کمپین بھی شروع کی اور کمپین چلائی گئی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں قانون اور انصاف کے جو ادارے ہیں، احتساب کے جو ادارے ہیں، اس قسم کے جو ادارے ہیں جن سے عوام کا انصاف کا یا فلاح و بہبود کے معاملات منسلک ہوتے ہیں، ان کو سیاست سے پاک رکھنا چاہیے، ان کو سیاست سے بالا رکھنا چاہیے. اور ان کے اندر جو ہے وہ میرٹ کے اوپر اگر تقرریاں ہوتی ہیں، اور اگر 177(2) یا 175(a)(3) کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اندر اگر وضاحت کے ساتھ ہے یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، اور اگر 41 ایگزامپلز پہلے بھی موجود ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جونیئر ججوں کو سپریم کورٹ میں جج لگایا گیا ہائی کورٹ کے، تو پھر اس ایک خاتون کے معاملے پر اتنا میرے خیال سیکھ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اتنا شور شرابہ یا پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کہیں ابہام ہے قانون کے اندر یا پروسیجرز کے اندر یا طریقہ کار کے اندر کوئی ابہام ہے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے وضاحت ضرور ہونی چاہیے رولز کے اندر، اور وہ رولز بنا لیے جائیں.
اور ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیجیے کہ اچھا جی کہ ہائی کورٹ سے بھی سینئر موسٹ آئیں گے، یا جو ہے کہ یہی 3 کنڈیشنز کافی ہیں، تو ان کو اس ابہام کو دور کرنے کے حوالے سے ضرور پارلیمنٹ کو اور جو لیگل فرٹرنٹی ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن ان چیزوں کو متنازع بنانا یا ان کو جواز بنا کر ان کے اوپر پالیٹکس کرنا، میرا خیال ہے وہ نظام انصاف کے لیے بھی اور پاکستان کی عوام کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا.